یہ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ لڑانا پڑے گا آپ کو. اسم اور فعل کی بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. نہیں، یہ کیونکہ میں لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا، یہ میرے نزدیک قرآن کے بہت بڑے عجائب میں سے ہے، بہت ہی بڑے عجائب میں سے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کرنا. لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی، قرآن کے میرے نزدیک ایک معجزات میں سے ہے. یہ اسم ایسا ہوتا ہے جس میں نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل. یہ بات پہلے کہی تھی کہ نہیں؟ اوکے. اسم سے بنتا ہے جملہ اسمیہ. عربی میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کا نہ حال ہو، نہ ماضی ہو، نہ مستقبل ہو، اس میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف فعل ہے. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. اس سے بنتا ہے کیا؟ کیا؟ جملہ فعلیہ. وہ ایک پوری گرامر کا لیسن ہو جائے گا، لیکن آپ بنیادی بات سمجھ لیں. جملہ اسمیہ میں اصل اہمیت اسم کی ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ میں اصل اہمیت فعل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے. اب ایک اور بات سمجھ لیں اسمیہ اور فعلیہ کے بارے میں. عام طور پر جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے فعل سے، اور جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اسم سے. اچھا، اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل، یا ہمیشگی؟ اچھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات. یہ ایک جملہ ہے. آیات تو 3 ہیں، لیکن جملے کتنے ہیں؟ 1. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. عربی کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ. یہ بات یاد رکھنی ہے. اب 3 آیات، کتنے جملے ہوئے؟ 1. اور یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. اور اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی. رائٹ؟ اچھا، اب میں ایک آیت سکپ کر کے آخری آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. آخری آیت کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تمام آیات تو ایک سے زیادہ ہے، لیکن جملہ ایک ہی ہے. ایک ہی جملہ ہے، ہمیں ہدایت دیں. یہ ہے جملہ فعلیہ. سورت کا شروع ہوا ہے جملہ اسمیہ. متعدد آیات، ایک جملہ، اور وہ جملہ اسمیہ. سورت کی انتہا ہے متعدد آیات لیکن ایک جملہ. اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. اچھا، ایک آیت رہ گئی. کون سی آیت رہ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، یہ عجیب آیت ہے. یہ ہے جملہ فعلیہ. یہ کون سی ہے؟ جملہ فعلیہ، لیکن شروع اسم سے ہو رہی ہے. ایاک اسم ہے، یعنی ہے تو فعلیہ لیکن اس میں اسمیہ کے اثرات ہیں. یہ دونوں کا اس طرح سمجھ لیں، یہ دونوں کا ایک مکسچر ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، میں یہ ساری بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اب بات سمجھ میں آئے گی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کس قسم کا جملہ تھا؟ اب آپ مجھے بتاؤ. ہاں، اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، تو اس کے لیے ہمیشگی ہونی چاہیے. آخری حصہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کس کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں ہے. کون سا اسلوب استعمال ہوا؟ جملہ کیا؟ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مناسب ہے. درمیانی آیات کیا ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کریں گے صرف اور صرف، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے ایک اگریمنٹ میرے اور میرے رب کے درمیان. تو اس میں ہے تو یہ فعلیہ، لیکن اس میں کیا ہے؟ اسمیہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو حصہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے اس میں اسمیہ کے بھی اثرات آ گئے، فعلیہ کے بھی اثرات آ گئے. عجیب. اب یہ حدیث قدسی سمجھیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پہلی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. لیکن درمیانی آیات کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ لنگوسٹکس تھی، نہ گرامر سٹڈیز تھیں. یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں. بلکہ عربوں کے لیے زبان مادری زبان تھی، وہ یہ چیزیں پڑھتے نہیں تھے. یہ تو بعد میں ڈیولپ ہوئی، کیونکہ غیر عرب نے آ کر کہا یہ زبان تو بہت ہی گہری ہے، اس کے لیے ہم پورا سسٹم بنانا پڑے گا. تو یہ سارے قواعد النحو، صرف، بلاغہ، یہ ساری چیزیں غیر عرب نے ڈیولپ کی، کیونکہ ان کو
عربی پڑھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی، تو اہل فارس نے اور لوگوں نے ڈیولپ. سیباویہ عربی گرامر کے سب سے بڑے کاتب مؤلف ہیں، وہ غیر عرب ہیں. زمخشری کی تفسیر جو کہ عربی بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے اہم تفسیر مانی جاتی ہے، وہ غیر عرب ہے. تو اصل میں جو قرآن پر کام ہوا ہے، خاص کر قرآن کی زبان پر جو کام ہوا ہے نا، وہ غیر عرب نے زیادہ کیا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے تو یہ ایک ان کی نیچرل سی بات تھی ان کے لیے. اور ان کی دوسری بات یہ، ان کی تاریخ ہی نہیں یونیورسٹیز والی، علم کی ان کا تمدن علم والا نہیں ہے، وہ تو بدو لوگ تھے. جب اسلام پھیلا ہے تو وہ ایسی سوسائٹیز میں پھیلا ہے جن کی علمی تاریخ ہے، ان کے ہاں گرامر ہے، فلسفہ ہے، ان کے ہاں لائبریریز ہیں. اب جب وہاں اسلام پھیلا تو انہوں نے جو ان کا پہلے ہی ایک طریقہ کار تھا کتابوں کا، گرامر کا، فلسفے کا، اس نقطہ نظر سے پھر انہوں نے اسلام کو اینالائز کرنا شروع کیا، اور پھر یہ سارے علوم ڈیولپ ہوئے ہماری تاریخ میں.